अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद और आज हम एक बहुत मीनिंगफुल और एक वैल्यू बेस्ड डिस्कशन के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो दोनों ही अपनी अपनी जगह पॉजिटिव माइंडसेट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सोसाइटी में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए कोशां हैं। एक तरफ मेरे साथ हकीम शहबाज अली राना मौजूद हैं जो माशाल्लाह पिछले 30 साल से खिदमत खल्क के सफ़र में लोगों के जिस्मानी और रूहानी मामलात में मदद फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे साथ सुभान वहीद मौजूद हैं जो माशाल्लाह सिर्फ 10 साल की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोगों के सामने उभर के सामने आए हैं। ये दोनों माशाल्लाह से सोसाइटी में पॉजिटिविटी और लोगों की पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने के लिए कोशां हैं। आज की ये गुफ्तगू मुख्तलिफ नस्लों का तजर्बा और जदीद सोच पे मबनी होगी। आए चलते हैं, सबसे पहले सुभान वही से सवाल पूछते हैं। सुभान, आप ये बताएं कि एटॉमिक हैबिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं कि आप ओवरनाइट अपनी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते। बड़ी कामयाबी का राज छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। अगर रोजाना आप सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, ना ज्यादा ना परफेक्ट, तो वक्त के साथ ये छोटी बेहतरी कंपाउंड होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। असल में बुरी आदत छोड़ना इसलिए मुश्किल होता है कि वो रिवॉर्ड फौरन देती है। मोबाइल स्क्रॉलिंग हम इसलिए करते हैं कि वो डोपामाइन तुरंत रिलीज करती है। इसके मुकाबले में अच्छी आदत जैसे जिम जाकर वर्कआउट करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि रिवॉर्ड दूर होता है। अगर हम अच्छी आदतों को कंसिस्टेंसी के साथ अपनाएं, यही आदतें लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिवॉर्ड क्रिएट करती हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सुभान ने तो बहुत अच्छा इस हवाले से हमें बताया है। अब हम शहबाज भाई से पूछते हैं। शहबाज भाई, आपके ख्याल में एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं और हम डेली बेसिस पे अपनी आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैध जो एटॉमिक हैबिट्स हैं ना, वो आज एक इंग्लिश वर्ड हम सुनने में आ रहा है हमारे, जबकि पुरानी चीज़ें हैं। हमारे दिमाग के जो हाफजा है, जो हमारे जज्ब करने का अंदाज़ है दिमाग का, वो एकदम से हम कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, एकदम से हम कुछ भी सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज सुबह उठें और यकसा चेंज हो जाएं। जैसे अभी सुबहान ने बताया, बहुत अच्छा इसने बताया। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप 1-1% करके हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह हम इतने बड़े ही पैदा नहीं हुए, हम नौमौलूद पैदा हुए बिल्कुल छोटे से, और डे बाय डे हम बढ़ते गए। हर चीज़ हमारी रोज़ाना होती है। पर कुछ लोग एकदम से सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा किसी को कि वो डॉक्टर है, या कोई सेलिब्रिटी को देखा, तो मेरे दिल ने किया मैं आज ही बन जाऊं सेलिब्रिटी, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल वो नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ कि वो खुद क्या है, वो कब है। अब अगर हम पुराने वक्त की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पुराने वक्त में भी थी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये सब चीज़ें थी। कुछ नया नहीं है, पर कुछ वर्ड्स हम बदल के बयान कर रहे हैं दौरे जदीद की तकाजे की मुताबिकत से, और वो करना पड़ता है हमें। क्योंकि अगर हम पुराने स्टोन एज की बातें करेंगे तो आज के बच्चे को समझ नहीं आएगा। जैसे सुबहान आज का बच्चा है, नई जदीद लैंग्वेज में आपको समझा रहा है तो कदरे समझ आ रहा है। अब जो मैंने सीखा पढ़ा है वो यही है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा कुरान नाज़िल हुआ, तो एक दिन नहीं हो गया, वक़्त लगा। और एक दिन में जज़ब भी नहीं हो गया, एक दिन में हज़म भी नहीं हो गया, एक दिन में हाफ़ज़ा भी नहीं बन गया, तो उसके लिए हमें वक़्त लगा, आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह दीन इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में नहीं फैला दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रगल हुई। बात सुबहान ने बिल्कुल ठीक कही है। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हमें रोज़ाना अपने पे काम करना है, जबकि बात वही है पुरानी जो चली आ रही है। और सुबहान ने बिल्कुल ठीक बताया, ऐसा ही होना चाहिए। हमें रोज़ाना स्टेप बाय स्टेप अपने आप को चेंज करना चाहिए, और फिर इवेंचुअली हम देखते हैं बड़ा सारा हम तब्दीली का जो है ना वो सामना कर चुके होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शहबाज भाई आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा शहबाज भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से आपके पास क्या कॉन्सेप्ट हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, जैसे हम अल्लाह पाक से जो गुमान करते हैं, हर नेक चीज़ का जो अल्लाह पाक से गुमान करते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं बंदे मैं तेरे गुमान के नज़दीक तरीन हूँ।
تو جو ہم اللہ سے نیک گمان کرتے ہیں وہ اللہ پاک فرما دیتے ہیں ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے جو زندگی میں واقعات رونما ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حادثے کے طور پہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہے ہیں سب چیزیں. تو سبحان مجھے یہ بتاؤ، آپ کو پتہ ہے ان بارے میں، لا آف اٹریکشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خوشی، سکسیس، اسٹرگل یا ٹینشن، وہ صرف اتفاق نہیں بلکہ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے. جب ہمارے ذہن میں ڈر ہوتا ہے تو زندگی میں رکاوٹیں بڑھتی ہیں، اور جب ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے تو راستے خود بننے لگتے ہیں. انسان کے جذبات ہی اس کی زندگی کا رخ طے کرتی ہیں، اور جب ہم اپنے جذبات پازیٹیو رکھتے ہیں تو لوگ سپورٹیو نظر آتے ہیں اور زندگی فلو میں چلتی ہوئی لگتی ہے. لیکن جب ہمارے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہی دنیا بے رنگ اور مشکل نظر آنے لگتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ باہر کی دنیا سے زیادہ طاقتور اندر کی دنیا ہوتی ہے. بہت اچھا، سبحان نے بڑا اچھا بریف کیا لا آف اٹریکشن کے بارے میں. اب اللہ سے جیسے ہم گمان کرتے ہیں تو وہی اللہ پاک ہمارے لیے فرماتے ہیں. اب ایک جیسے سبحان نے بات کی ہے اندر کا موسم اور باہر کا موسم، اندر کی طبیعت اور باہر کی طبیعت. اگر ہم ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو رہیں گے، ہر چیز کے بارے میں مثبت سوچیں گے تو ہمارے رزلٹ بھی مثبت ہی آئیں گے. جیسے میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایک بات کہ آپ اللہ پاک سے مثبت چیزوں کا ہی گمان رکھیں، کبھی منفی مت سوچیں. اس سے آپ کی اپنی شخصیت بھی خراب ہو رہی ہے، آپ کی اپنی نفسیات بھی خراب ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. ہمیشہ پازیٹیو رہیں ہر چیز کے معنی میں. اب اس کی اگزامپل ہم اس طرح دیتے ہیں، حرج نہیں ہوتا اگر ہم آدھے پانی کے گلاس کو کہیں کہ خالی ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں انداز کریں اور بیان کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. اب خالی منفی چیز کو اجاگر کرتا ہے اور بھرا ہوا پازیٹیو چیز کو اجاگر کرتا ہے، دونوں میں پیغام یکساں اور اچھا پہنچ رہا ہے. پر پھر بھی جب ہم پازیٹیو چیزیں ہر وقت سوچنے اور کرنے لگتے ہیں تو ہماری شخصیت یکساں چینج ہونے لگ جاتی ہے. اب اندر کا موسم جب ہم اچھا کر لیتے ہیں تو باہر کا موسم خزاں بھی اچھی لگتی ہے ہمیں. اگر اندر ہم نے اجاڑ پن کیا ہوا ہے تو باہر بھی باہر ہمیں تنگ کرتی ہے. اور وہ اچھا کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیوٹی اپنے باڈی کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے دماغ کے اندر لے کے آنی ہے. اسی طرح جب ہم پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں لوگ بھی پازیٹیو ملتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں کہ تم پازیٹیو ہو تو ٹھیک ہے، میں لوگ پازیٹیو ہی ملاتا ہوں. جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہمیں نیگیٹیوٹی ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، ہماری اپنی صحت، کردار اور نفسیات ہی بگڑتا ہے. اگر ہم اچھا صحت رہیں گے تو ہم ایک اچھے انسان بنیں گے. اچھا انسان معاشرے کا اچھا پرزہ ہوتا ہے، دوسروں کو مدد اور دوسروں کو سہولت دیتا ہے. تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو ہمیشہ مثبت طریقے سے ہی سوچیں، کبھی اس میں منفی پن نہ لے کے آئیں. شہباز بھائی، خودی کا کنسیپٹ اکثر علامہ اقبال کی تعلیمات سے جوڑا جاتا ہے. آپ آج کی ینگ جنریشن کو خودی کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ اچھا، اب کوئی شخص اپنے اندر کی شخصیت کو پہچان ہی نہیں رہا. ہم ہمیشہ ڈیول پرسنالٹی میں جیتے ہیں، ایک آؤٹر ہوتا ہے ہمارا اور ایک انر ہوتا ہے. ایک ابدی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا ہمیشہ کے لیے، جسے ہم اعمال کہہ کے بھی بلا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جنت اور دوزخ پہ بھی فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ اپنے اندر کو بالکل نہیں سمجھ پاتے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا. اب آپ کو میں ایک تجزیہ بتاتا ہوں. میری کیلکولیشن کی مطابقت سے 95% لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں وہ دنیا میں کیوں آ گئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بھیڑ چال کا شکار ہیں. بھیڑ چال سے مراد میں ڈاکٹر ہوں، وہ بھی ڈاکٹر بن گیا. خودی کا کانسیپٹ میرے نزدیک اپنے ذات کو پہچاننا کہ کیوں کر آئے ہیں. اب جیسے میں نے بات کی کہ میری کیلکولیشن کی مطابقت سے 95% لوگوں کو معلوم ہی نہیں وہ دنیا میں کیوں آ گئے. 3% لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم پڑ جاتا ہے یا ان کو کوئی بتا دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اب 2% لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو برانڈ ہوتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ نیا کرتے ہیں، یا آج کی زبان میں اگر کہیں تو جسے ہم گیم چینجر کہتے ہیں، وہ ہیں. تو میں شاید بہت بڑی بات کر رہا ہوں، تو سبحان آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ آپ کیا کہتے ہو خودی کے بارے میں؟ جی بالکل، بلکہ میں اپنے کانسیپٹ میں بتاتا ہوں. خود ہی ایک غیر معمولی سپر نیچرل روحانی طاقت ہے
ہر انسان کے اندر ایک روحانی وجود موجود ہوتا ہے. جو اس وجود کو سمجھ کر اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے وہ مقام حاصل کرتا ہے جو اللہ کے نائب اور خلیفہ کا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. خودی کا سورس قرآن مجید کی سورۃ الحشر آیت نمبر 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو انہی کی ذات سے غافل کر دیا. اللہ کو بھول جانے کے بعد انسان اپنے بشری وجود سے غافل نہیں ہوتا. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بشری وجود کے اندر ایک روحانی وجود بھی موجود ہے، وہی حقیقی وجود ہے. اس سے غافل ہونے کے بعد انسان میں صرف حیوان بچتا ہے. بہت پیارا بیان کیا ہے، خاص کر جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ دل کو چھو گئی ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آج کا یہ جو نشست ہے وہ برخاست اسی پہ کریں گے ہم، کہ جیسے ہم جسمانی غذا لیتے ہیں تو ہمیں روحانی غذا بھی لینی چاہیے. ہم جب اللہ پاک کی ذات سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا، ہم انسانوں کا ہی نقصان ہے. اور یہ ساری دنیا کے قانون بنائے ہی ہمارے لیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہی بات اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں، بندے کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی، تو سب کو استعمال کر اور میرا شکر ادا کر. انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے جب وہ اللہ کی ذات سے دور ہوتا ہے. ہمیشہ جب انسان نیچر سے دور گیا اس کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے. قدرتی چیزوں سے آپ دیکھ لیں، جتنا دور گیا آرٹیفیشل چیزوں کے نزدیک آیا اس کو جسمانی نقصان ہوئے. اسی طرح جب اس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، جو احکامات ہمارے لیے اللہ پاک نے بھیجے ہیں، تو اس کو قبر کے معاملات، اعمال کے معاملات، صحت کے، نفسیات کے، ہر چیز میں گھاٹا اٹھانا پڑا. تو ہمیں اللہ کی ذات سے جڑنا چاہیے ہمیشہ کے لیے. جیسے ہم جسمانی غذا لیتے ہیں اسی طرح روحانی طور پہ بھی لیں. اس کے مختلف طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات سے رجوع کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، معاشرے کا اچھا پرزہ بنیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی سہولت کر سکیں. جزاک اللہ خیر.